حضرت سلمان فارسی المحمدی وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ آپ کے متعلق حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ آپ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اس کو دوزخ میں داخل کیا۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اے لوگو خبردار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ وفات پائے گا۔ اے لوگو جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اہل بیت کے کسی آدمی سے بغض رکھا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ ایک روز حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنے داہنے زانو پر رکھے بوسہ لے رہے تھے، اور اپنے بائیں زانو پر رکھے اپنے فرزند حضرت ابراہیم کا بوسہ لے رہے تھے کہ اتنے ہی میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، ارشاد خداوند عالم ہے کہ ان دونوں میں سے آپ ایک کو رکھ لیجئے اور ایک ہمیں دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو حضرت ابراہیم پر ترجیح دی، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم کو امام حسین پر فدا کر دینے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیل ہو گئے اور 3 دن بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس واقعے کے بعد سے جب کبھی بھی امام حسین علیہ السلام حضور پاک کے سامنے آتے تھے تو حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں بٹھا کر فرماتے تھے کہ یہ وہ ہے جس پر میں نے اپنے فرزند ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور ان میں سے ایک بچے کو آپ نے اٹھا کر اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور آپ اس کی پیشانی پر بوسہ دینے لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ اس بچے سے اس قدر محبت فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بچے کو اس حالت میں دیکھا ہوں کہ یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا، اور وہ کم سن بچہ جو امام حسین علیہ السلام کی قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا رہے تھے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر آیا، اور اس گھر سے اس وقت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حسین کے رونے سے مجھے کس قدر اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے؟ یہاں تک کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مدرسے کی طرف سے گزر ہوا۔ ایک بچے کی آواز کانوں تک آئی جو بالکل امام حسین علیہ السلام کی آواز سے ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرسے میں داخل ہوئے اور استاد کو یہ ہدایت فرمائی کہ اس بچے کو کبھی نہ مارنا، کیونکہ اس بچے کی آواز میرے حسین سے بہت ملتی ہے۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پروردگار عالم نے میری اہل بیت کی معرفت اور محبت کی توفیق دے دی، گویا اس کے لیے تمام خیر کو جمع کر دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو واپسی کے راستے میں جب کربلا سے گزر ہوا تو آپ کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو آ گئے۔ اصحاب نے آپ سے پوچھا، یا امیر المومنین، کیا سبب ہے جو آپ بے انتہا غمگین نظر آ رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی سرزمین ہے جہاں میرا حسین بے انتہا ظلم و ستم کے ساتھ پیاسا شہید کر دیا جائے گا اور حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب کوفہ میں قحط آ گیا تو کوفہ کے لوگ روتے ہوئے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کوفہ کے لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے کہا، یا علی، آپ دعا فرما دیجئے کہ بارش ہو جائے، ہر طرف سوکھا پڑا ہے، سب پانی کے لیے بہت بے چین ہے۔ بس اتنا کہنا ہی تھا کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میری جان حسین، آپ کوفہ والوں کے لیے دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا تھا کہ ہر طرف بادل آ گئے اور بہت بارش ہوئی۔ کوفہ والے بہت خوش ہو گئے اور امام علی علیہ السلام کا اور امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کوفہ والو، یاد رکھنا کہ تم پیاسے تھے اور حسین نے تمہیں پانی پلوایا۔ اے کوفہ والو، یاد رکھنا میرے حسین کی دعا سے تمہیں پانی نصیب ہوا، مگر افسوس کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی اور اہل بیت رسول کے دل کو اذیت پہنچائی۔ آہستہ آہستہ وقت بیتتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد 25 سال تک وصی مصطفیٰ امام علی علیہ السلام گوشہ نشین رہے اور اسلام کی مدد فرماتے رہے۔ بالآخر 40 ہجری کا رمضان آ گیا۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو کئی دفعہ اپنی شہادت کے متعلق اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سر اور میری داڑھی کو جو خون سے رنگین کرے گا وہ دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت ہوگا، اور 40 ہجری کا رمضان آتے ہی آپ کی کیفیت ہی الگ سی ہو گئی، کیونکہ آپ خود جانتے تھے کہ اس رمضان میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے کئی مرتبہ منبر پر فرمایا، اے لوگوں، جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ اور ایک مرتبہ دوران خطبہ آپ نے اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اپنے بالکل قریب بلایا، اور آپ نے اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے حسین، ایسے ہی تمہارے نانا جان نے مجھے قریب بلا کر میری داڑھی کا بوسہ دیا تھا، اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے علی، ان قریب اس داڑھی کو اس کے سر کے خون سے رنگین کر دیا جائے گا۔ اے میرے حسین، میری داڑھی کو تو فقط میرے ہی خون سے رنگین کیا جائے گا، مگر اے رسول اللہ کی جان، اے حسین، تمہاری داڑھی کو کبھی علی اکبر کے خون سے رنگین ہونا ہے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی اون و محمد کے خون سے، کبھی عباس کے خون سے، اور کبھی علی اصغر کے خون سے رنگین ہونا ہے۔ بالآخر 19 رمضان کی شب آ ہی گئی اور امام علی علیہ السلام کے سر اقدس پر نماز کی حالت میں، حالت سجدے میں، لعنتی ابن ملجم نے 40 دن زہر پلائی ہوئی تلوار سے
ضرب لگائی۔ ضرب لگتے ہی امام علی علیہ السلام نے کہا رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام کو آپ کے شہزادوں نے گھر لایا اور مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ سب حسن اور حسین کی اطاعت کرنا۔ آپ نے فرمایا اے حسن یہاں سے تمہاری امامت کا آغاز ہوگا، اور آپ نے ایک ایک شخص کو امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیا، اور پھر آپ نے غازی عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے سپرد کیا اور فرمایا اے عباس میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا ہے، ہمیشہ حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہنا اور میرے حسین کی حفاظت کرنا، اور جب حسین امت کے ظلم سے تنگ آ کر وطن چھوڑ دے تو حسین کے ساتھ جانا اور عالم غربت میں میرے حسین کا ساتھ دینا۔ جب حسین کے بچوں پر پانی بند کیا جائے گا، اور پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اے حسین میری داڑھی تو فقط میرے خون سے رنگین ہوئی، لیکن تمہاری داڑھی کبھی بیٹے کے خون سے رنگین ہوگی، کبھی بھتیجے کے خون سے رنگین ہوگی، کبھی بھانجے کے خون سے، کبھی بھائی کے خون سے، اور کبھی شیرخوار بچے کے خون سے رنگین ہوگی۔ اے میرے حسین کربلا کی سرزمین پر تمہیں بے انتہا ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اے میرے حسین تمہارے جسم پر اور تمہارے ساتھیوں کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اے میرے حسین اس وقت جب تم میدان کرب و بلا میں اکیلے تنہا ہونا تو میری زینب کے بازو پر میری طرف سے بوسہ دینا، کیونکہ تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، اور زینب اور ام کلثوم کے بھی ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی۔ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ اے میرے پاک پروردگار جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، الہی آمین۔